أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے سب آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے سب کچھ خیریت؟ جی اللہ کا کرم، آپ سب کی دعائیں۔ جی تو آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سسٹر عظمیٰ آپ اس آیت کی تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ جزاک اللہ۔ جی تو اب ہم اس آیت کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں انما، ٹھیک ہے، ہم نے انا پڑھ لیا، انا پڑھ لیا نون مشدد کے ساتھ، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، نون پہ شد ہوگا تو اس کے معنی بے شک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام لازم بھی پڑھ لیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، یقیناً یقیناً، ٹھیک ہے۔ لام تعلیل ہم نے پڑھا ہے، لام تعلیل مطلب کے لیے، اور ایک لام لازم ہوتا ہے یقیناً کے لیے۔ اس کے بعد قد ہوتا ہے یقیناً، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لام لازم قد کے ساتھ لگتا ہے تو پھر وہ لقد بن جاتا ہے، اس کے معنی بھی یقیناً کے ہیں۔ اچھا اب انما جو ہے نا، انما یہ جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بے شک کی جو ہم زور دینے کی جو ہے نا، یقیناً بہت یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کہ بے شک ایسا ہی ہے، مطلب بہت زیادہ، سب سے زیادہ زور سے، یقین سے اور تاکید کے اظہار کے لیے لفظ انما کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسے دائرۃ الحصر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کلمہ اپنے بعد آنے والی عبارت کا محاصرہ کر لیتا ہے، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے، زیادہ زور دینے کے لیے ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ انما بے شک ایسا ہی ہے، المؤمنون، خاص مومن، مومن ہم جانتے ہیں اردو میں بھی مومن پڑھتے ہیں ہم، واو نون جمع کی علامت، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ جو ال ہے نا، یہ خاص کے لیے نہیں ہے، تمام مومنین، حقیقی مومن نہیں ہے، یہ ہے تمام مومنین، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا الف لام جو ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، تمام مومنین، اخواتن، اخوات اخوت سے نکلا ہے، بھائی چارہ، بھائی بھائی، ٹھیک ہے۔ بے شک تمام مومنین اخواتن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اتنا زور دیا جا رہا ہے بے شک مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ہے فَأَصْلِحُوا، فا پس، الف امر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صَلِحُوا یہ اصلاح سے نکلی ہے، پھر واو الف جمع کی علامت، اصلاح مطلب درستگی، ٹھیک ہے، صلح کرانا، اصلاح کرنا، جو معاملات میں بگاڑ ہو گیا ہے اس کو درست کرنا۔ پس اصلاح کراؤ، تم سب اصلاح کرا دو، بینا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بین درمیان۔ اب یہ والا جملہ دیکھیے، اخویکم، یہ ہے اخوین، ٹھیک ہے، بھائیوں کی جمع، اخوت، یہ جو اخو تھا نا اس کی جمع ہے، اخن کی جمع اخوین، ہم نے پڑھا تھا
کہ یا نون جمع کی علامت ہے. اس کے بعد کم تمہارے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ جمع تو اخوینا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ اخوی کیسے ہو گیا؟ نون کہاں چلا گیا؟ تو جب آپ کے پاس جمع کی علامتیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے نون غائب ہوا ہے. تمہارے بھائیوں کے، بین اخویکم تمہارے بھائیوں کے درمیان، جب کسی کلمے پہ جمع یا مؤنث کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو تو علامت جمع یا مثنیٰ دوسرے حرف بعض حالات میں مضاف ہو جاتا ہے. اب اس کی کیا بات، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ضمائر کیا ہوتے ہیں. ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. ٹھیک ہے. کا، کی، کما، کم، کننا، ای، نا. یہ وہ ضمائر ہیں جو الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. متصل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو زیادہ تر یہ ضمائر آپ کو آخر میں ملتے ہیں. جیسے کم ہے نا، دیکھیں یہ ہو جو ہے یہ اس مذکر کا ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا تھا مؤنث کے لیے. ہما دو کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے ایک مذکر ایک مؤنث ہو. ٹھیک ہے. ہم وہ سب مذکر. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے. ہننا وہ سب عورتیں. کا تیرا، کی مؤنث کے لیے تیری. جیسے ہم جزاک اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ، اور جزاک اللہ عورت کے لیے، کاف زیر کی، اور کا مرد کے لیے. کما دو. ٹھیک ہے. تم دو. مخاطب ہو گیا، یہ غائب تھا. ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا غائب. جس کی بات ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے. مخاطب مطلب جو حاضر ہے. آپ جیسے آپ ہیں. کا، کی، کما، کم. کم سب مردوں کے لیے اور کننا سب عورتوں کے لیے. اس کے بعد دیکھیے متکلم ای اور نا. یہ ای اور نا یہ بھی ورڈ کے آخر میں لگتے ہیں. یہ سارے وہ ضمائر ہیں جو متصل ہوتے ہیں، جڑ کر آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ علامت جمع کیا ہے. علامت جمع ہم نے پڑھی واو الف، واو نون اور یا نون زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. علامت مثنیٰ ہم نے پڑھی تھی الف. ٹھیک ہے نا. الف لگا دیتے ہیں آخر میں تو دو بن جاتا ہے. الف نون، آنی اور عینی. یاد ہے نا آپ لوگوں کو یہ الفاظ؟ یہ ہم نے ساؤنڈ یاد کی تھی. آنی الف نون بھی مثنیٰ دو ڈبل شا، اور یا نون زیر کے ساتھ. نون کے نیچے زیر ہوگا تو وہ مثنیٰ کی. اب یہ جو ہم سرکل کیا ہے نا، یہ سیکنڈ والی جو علامتیں ہیں نا، جب ان کے ساتھ ضمیر لگتا ہے، جس الفاظ میں یہ نون، یہ والا مثنیٰ کا نون، الف نون، یا نون، یا جمع کا نون، جمع کا الف، یا یہ جب ان کے ساتھ ہم ضمیر اٹیچ کرتے ہیں تو یہ نون، یہ آخری علامت گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بنا ہے اخویکم. یہ اخوینا تھا. اب یہ کیسے اخوی؟ اب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جو جمع تھی یہ بھائی، بھائیوں، تمہارے بھائیوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بھی کون سا ہے؟ ہم ضمائر سارے کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. تمہارے بھائی. ٹھیک ہے. اخویکم تمہارے بھائی. اخوی اگر آپ کیا کہتے ہیں ہم لگا دیں تو ان کے بھائی. اخوی ہم ان کے بھائی. اخوی ہننا ان عورتوں کے بھائی. ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپ ضمائر الگ الگ یہاں پر چینج کر کے معنی اپنی طرف سے اس کو بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جب کسی کلمے میں مثنیٰ یا جمع کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو تو علامت جمع مثنیٰ کا دوسرا حرف محذف ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عربی کا ایک رول ہے، یہ گرامر کا ایک رول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس طرح پتا چلا کہ اخوینا کے ساتھ جب کم لگا تو یہ نون حذف ہو گیا تو یہ اخوی کم بن گیا. یہاں تک کوئی سوال ایسا جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو؟ یہ جو متصل والے ضمائر ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کسی کا مطلب ملکیت کے اظہار کے لیے آتے ہیں. تمہارے بھائی. ٹھیک ہے. کتابہ اس کی کتاب، کتابہ اس مؤنث کی کتاب، کتابکم تمہاری کتاب. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جی
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، پس صلح کرا دو تم سب درمیان تمہارے بھائیوں کے. ٹھیک ہے، اب تمہارے بھائیوں کی جگہ یہاں پر اپنے بھائیوں کے. ٹھیک ہے نا، اپنے، تو یہ آسان ہو گئے تمہارے. کبھی کبھی ہم کم اور ہم کا جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ تم اپنا یہ کام کر لو نا، ہم تمہارے کی جگہ یہ استعمال کرتے ہیں، مگر معنی تمہارے ہی ہیں کم کے. ٹھیک ہے نا، سلیس اردو میں ہم کہیں گے تم اپنے بھائیوں سے صلح کرا دو. اچھا، اب واتقوا اللہ، اب واتقوا میں واو اور، اب اتقوا. اتقوا دیکھیے کیسے بنا، یہ لفظ ہے اتقا اور واو الف جمع کی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے یہ والا جو الف ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا یہ 3 طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کلمے سے پہلے الف جو آئے گا وہ 3 حالتوں میں آئے گا. ایک ہوتا ہے متکلم میں، ٹھیک ہے، آتین والا ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ایک استفہام، سوالیہ الف کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ کیا کے معنی میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے امر کے معنی میں، حکم کے معنی میں. اب یہ دیکھیے اکتبو میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ اکتبو میں لکھتا ہوں کہ آگے اگر ایک اور الف لگ جائے تو یہ سوال بن جائے گا، اکتبو کیا میں لکھتا ہوں. اور اگر یہ پیش ہو جائے اکتب، دوسرا جزم اور تیسرے پہ بھی آخری پہ بھی جزم، تو کیا ہو جائے گا، امر ہو جائے گا، فعل امر یعنی لکھو. تو یہ الف کی. اچھا، اب ایک اور بات یہ ہے کہ امر کے لیے جب الف آتا ہے تو کلمے میں حروف علت واولز جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا الف واو اور یا، یہ عربی زبان کے واولز ہیں، یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایزیلی ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو فعل امر کا جب الف آتا ہے تو اگر اس لفظ میں یہ واولز ہوں گے تو یہ حذف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے واتقوا اللہ، اگر کہنا ہو کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو، تو لفظ ہوتا ہے تقوی. ٹھیک ہے، اب سے پہلے الف لگائیں گے. ٹھیک ہے، اگر حکم دیا جائے، اگر آپ نے تقوی سے پہلے الف لگایا تو یہاں پر کون سے 2 حروف علت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ واو یا. جی، واو واو اور الف واو اور یا. واو اور یا ہٹ گئے تو یہ بن گیا اتق. ٹھیک ہے، ڈر، یہ امر بن گیا. اتقو بمعنی ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور بچنا کے معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتق، اس کے ساتھ ہم اگر جمع کی واو الف لگائیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ واو سے پہلے پیش آتا ہے، تو اس طرح یہ بن گیا اتقو. ٹھیک ہے، تم سب ڈرو. اللہ، اردو میں بھی اللہ استعمال، اور تم سب ڈرو اللہ سے. لعلکم، لعل ہم نے پڑھا تھا کہ شاید کے، تاکہ، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کم، لعلکم، ٹھیک ہے، شاید تم سب. اچھا، اب ترحمون، اس کو توڑیے. پہلے کی تا مخاطب کی مضارع کی ہے، تو ہٹا دیجئے. رحمو، واو نون جمع کی علامت ہے. اگر فعل مضارع کی علامت پر پیش اور تیسرے حرف پر زبر ہو تو وہ فعل مجہول پیسو وائس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے پیسو وائس پڑھا تھا جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کام کس نے کیا. ٹھیک ہے، وہ کس وزن پہ ہوتا ہے، وہ یفعل کے وزن پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یفعل کے وزن پہ اگر ہم رحمہ کو ڈالیں راہ، تو یہ بنے گا ترحم. ٹھیک ہے، ترحم مطلب رحم کیا گیا. اگر فعل ماضی ہو، اچھا اب یہ دیکھیں ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ یہ جو سیکنڈ لیٹر ہے نا، سیکنڈ میں نیچے زیر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو آخری سے پہلا والا ہے اس کے نیچے زیر ہوگا. اور جب یہی مضارع میں آئے گا تو مضارع کی علامت پہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے، اور آخر سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا. یہ مضارع میں پیسو وائز بنانے کا طریقہ ہے. اگر فعل ماضی ہو تو پہلے حرف پر پیش ہوگا. ہم نے پڑھا نا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کتبہ، جب کتبہ ہے تو اس میں کوئی فعل مضارع کی کوئی علامت تو نہیں ہے نا، یہ 3 لیٹر ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا، کتبہ تینوں پہ زبر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس نے لکھا. ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کو پیسو وائز میں کروں گی تو میں کیا کروں گی، پہلے پہ پیش یعنی کہ کاف پہ پیش ڈالوں گی.
آواز نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ذرا میں کچھ لکھ کے بتانا چاہ رہی تھی. چلی گئی. میں آپ کو نا تھوڑا لکھ کے بتانا چاہ رہی تھی کہ کیسے ہوگا. کیسے پتہ نہیں کیا ہو. ہاں، اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ فعلا ہے یا کتبہ ہے، اگر میں اس کو فعل مجہول بناؤں گی نا تو میں کاف پہ پیش ڈالوں گی. تا آخر سے پہلے والا تا ہے تو تا کے نیچے زیر آئے گا اور با ویسے ہی رہے گا، تو یہ بن جائے گا کتبہ، لکھا گیا. ٹھیک ہے، وہ لکھا گیا، مگر یہ نہیں پتا کہ لکھا کس نے ہے، تو یہ پیسو وائز ہو گیا، مجہول ہو گیا. کتبہ کیا تھا؟ وہ فعل معروف تھا. کتبہ اس نے لکھا، ہمیں معلوم تھا کہ کس نے لکھا، ہم کہہ رہے تھے اس نے لکھا. ٹھیک ہے، مگر کتبہ لکھا گیا. اسی طریقے سے جب پیسو وائز اگر ہمیں فعل مضارع میں بنانا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ فعل مضارع جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ مضارع کی علامت ہوتی ہے کوئی، جیسے تا ہے، الف ہے، یا ہے، یا نون ہے. ٹھیک ہے نا، تو پیسو وائز بنانے کے لیے فعل مضارع کی علامت پہ آئے گا پیش. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں ترحمو، ترحم پہلی یہ ہے مضارع کی علامت پہ آیا پیش، اور آخر سے پہلے پہ کیا آیا؟ زبر. یہ زبر اور زیر کا فرق ہے. آخر سے پہلے والے میں پاسٹ ٹینس میں فعل ماضی میں زیر آتا ہے، مگر مضارع میں زبر آتا ہے. ترحم رحم کیا جائے گا یا رحم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہوتے ہیں نا مضارع کے. جیسے دیکھیں فعلا اس نے کیا، فعلا کے وزن پر پاسٹ ٹینس بنے گا کیا گیا. ٹھیک ہے، کتبہ لکھا گیا. یہ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مجہول ہے. فعل مضارع کا مجہول کیسے بنے گا؟ یفعل کے وزن پہ بنے گا. دیکھیں یفعل اور فعلا کیا ڈفرنس ہے؟ فعلا میں کوئی بھی فعل مضارع کی علامت نہیں ہے، مگر یہاں پر یا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر عین کلمے پہ زبر ہے اور یہاں عین کلمے پہ زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. جو یفعل ہے وہ ہے فعل مضارع کا، فعل مضارع کا کیا ہے؟ یہ پیسو وائس. ٹھیک ہے، ترحمو، ترحمون تم سب رحم کیے جاؤ. ٹھیک ہے، ترحمو تم سب رحم کیے جاؤ. واتقوا اللہ اور ڈرو، تم سب ڈرو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. 2-4 چیزیں آج آپ نے بہت امپورٹنٹ سیکھی. ٹھیک ہے، اب باقی سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو دیکھیے کتنا زیادہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کی وجہ سے آپ کو عربی سیکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے. اب دیکھیے اس کا ترجمہ، بے شک. ٹھیک ہے، مومنین ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، پس اصلاح کراؤ تم سب بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے تاکہ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، آسان ہے یہ آیت، کر لیں گے آپ سب اس کا ترجمہ؟ جی جی انشاءاللہ. جی، اب آپ لوگ ایک ایک کر کے انمیوٹ کریں. سب سے پہلے سسٹر پروین آپ کریں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوات، بے شک یقیناً مومن جو ہیں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں. ایک سیکنڈ، یہ پوری آیت نہیں آئی ہوئی ہے. ایک منٹ،
یہاں ہے جی، سوری میں سمجھی جی، یہ پڑھیے تھوڑا لاؤڈ پڑھیے گا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بے شک مومن بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اصلاح کرو بین اخواتکم بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے یا جی. رحم کیا گیا. اب یہ انا اور انما میں کیا ڈفرینس ہے؟ انا بے شک اور انما یقیناً، یعنی بات سالڈ ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ پکی حقیقت ہے، یہ یعنی بہت زیادہ سپرلیٹو بہت ڈگری کا زیادہ، زور ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے emphasize کیا جاتا بے ہے. شک بے شک. مومن ہی. ہوں. ٹھیک ہے، ہی کا اضافہ کرتے ہیں جب ہم زیادہ زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے ماشاء اللہ. بے شک ہی مومن ہی. جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن ہی بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا، پس اصلاح کراؤ، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صحیح ماشاء اللہ. مزید فضل. سسٹر فوزیہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. انما بے شک ہی، یعنی بے شک ایسا ہی ہوگا یہاں، بے شک ہی مومنین بھائی بھائی ہیں، اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس اصلاح کرو، بین اخویکم بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائی بھائی بھائیوں کے درمیان. ہاں، اپنے جی بھائیوں کے درمیان. ہاں، کم اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو، نہیں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ. مزید فضل. سسٹر ایمن آپ پڑھیے. السلام علیکم. انما بے شک ہی المومنون مومن ہی اخوتوں بھائی بھائی سسٹر تھوڑا بھائی. سا زور سے آواز نہیں آ رہی. ہاں، بے شک مومنین ہی بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا پس صلح کراؤ، بینا درمیان اخویکم اپنے بھائیوں کے، پس صلح کراؤ اپنے بھائیوں میں یا اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک، جزاک اللہ. مزید فضل. بارک اللہ فیک. جی سسٹر عثمہ آپ بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. یقیناً مومنین ہی بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ماشاء اللہ. مزید فضل. بارک اللہ فیک. تو یہاں آج یہ آیت لیسن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10-11 کل پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کے تمام حقوق پورے کروائے، ہمیں اسے پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.